لہذا وہ اپنے اس میرٹ سے فائدہ اٹھا لے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ مستحق تو ہے فضل کا، لیکن جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے فضلہ، وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، اس کے میرٹ سے فضل اللہ کا ملتا ہے۔ فضل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز، ایڈیشنل چیز، پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، فا ضاد لام، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایڈیشنل ہو، استحقاق سے بڑھ کر ہو، بیسک عدل کے تقاضوں سے بڑھ کر ہو، اس کو فضل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو زیادہ کرے گا اللہ اس کو زیادہ عطا کر دے گا، سادہ سی بات ہے۔ جو زیادہ کرنے والا ہوگا، ذی فضل ہوگا، اس کو اللہ اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ زیادہ اچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی اچھی ان کو جزا دیتا ہے، وزیادہ، اور کچھ ایڈیشنل بھی دیتا ہے، زائد بھی دیتا ہے۔ لہذا ذی فضل جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو استحقاق رکھتا ہو اللہ کے فضل کا، وہ ذی فضل ہو سکتا ہے۔ اور اس کو کس نے عطا کرنا ہے؟ فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو فضل ہے یہ ایڈیشنل چیز ہے۔ کس چیز سے ایڈیشنل چیز کہی گئی ہے؟ متاع حسنہ سے۔ متاع حسنہ تو مل گئی، دنیا کی زندگی تو اچھی مل گئی، ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی فضل عطا فرمائے گا۔ گویا دنیاوی متاع حسن کے ساتھ ساتھ اخروی فضل بھی عطا ہوگا، کیونکہ اس نے میرٹ اچیو کر لیا ہوگا، یہ ذی فضل بن گیا ہوگا۔ کس وجہ سے ذی فضل بنا؟ ثم وانستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس نے چونکہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف واپسی کر لی، اللہ کی طرف انابت کر لی، اللہ کی عبدیت میں آ گیا، تو یہ ہے اس کا وہ فضل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بھی عطا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا ہر مستحق فضل کو اپنا فضل۔ وَإِن تَوَلَّوْا، کہ تم رخ پھیر لو، اگر تم بات نہ مانو، رخ پھیر لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہی چل رہا ہے، جہاں فرمایا نا اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو انذار کرنے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ کیا انذار ہے، کیا خوشخبریاں ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ تم سب لوگ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لو، اس کی طرف واپس آ جاؤ، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی متاع حسن بہترین زندگی عطا کرے گا ایک خاص وقت تک، اور آخرت میں بھی اپنا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، پھر مجھے بہت ڈر ہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں پھر خوف رکھتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، کہ بڑے دن کے عذاب کا مجھے خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ بڑے دن کا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے۔ میں اس اخاف علیکم، تمہارے بارے میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ یوم کبیر سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن جو بڑا عذاب ہے وہ نہ آ جائے، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹ کے جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر، اور وہ علی کل شیء، ہر چیز پر، ہر طرح کی، ہر وقت، اللہ اکبر، قدیر، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مرجعکم الی اللہ نہیں فرمایا، الی اللہ مرجعکم فرمایا۔ کیا فرق ہے؟ فوکس کا فرق ہے، اور اس یعنی توجہ کا فرق ہے۔ یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے الی اللہ مرجعکم، کہ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے سب نے جانا ہے۔ موت تک سب یقین رکھتے ہیں، مسئلہ موت کے بعد کا ہے۔ موت کے بعد کدھر جانا ہے؟ الی اللہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا سوائے اللہ کے اور کسی طرف نہیں ہے، الی اللہ، صرف اللہ ہی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ الا، خبردار ہو کے سنو، انہم یثنون صدورہم، کہ وہ لوگ دوہرا کرتے ہیں
صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں، الا خبردار ہو کہ سنو، حین یستغشون ثیابہم جب وہ اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ ہر چیز، وہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو بھی، یعنی خفیہ باتیں جو انسان اپنے دل میں چھپائی ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ یثنون صدورہم وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، تو ثنا یسنا یسنون یہ اس کا مطلب ہے دوہرا کرنا، ڈپلیکیٹ کرنا، تو سینوں کو دوہرا کرنے کا مطلب یوں لپٹ کے بیٹھ جانا کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دو مفہوم بنیادی طور پر جو مفسرین لکھے ہیں، ایک تو مفہوم یہ ہے جو القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن خود ہی اپنی تفسیر کا ایک حصہ دوسری سے تفسیر کر دیتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت دی ہے تو جو دشمن دین ہوتے ہیں، جو معاندین نبوت ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا کہ ان کی موجودگی میں جب بھی دعوت دی جائے تو وہ یوں اپنے آپ کو بھینچ لیتے ہیں جیسے وہ دوہرے ہوئے جا رہے ہوں، یا پھر اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، اپنا سینہ پھیر لیتے ہیں، یا اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کارکردگی رپورٹ اللہ کے ہاں پیش کی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، تو فرمایا کہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ اکبر، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے کبھی تو کپڑے لپیٹ لیے، کبھی انہوں نے کس طرح کی رکاوٹ کھڑی کی، کبھی کسی طرح کی رکاوٹ کھڑی کی، کبھی انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، کبھی اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے، کبھی کسی طرح رخ پھیر لیا، کبھی کسی طرح پھیر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مشرکین مکہ جو مختلف قسم کا طرز عمل پیش کرتے تھے وہ بھی اس سے مختلف نہ تھا جو سارے انبیاء کے سامنے معاندین نبوت نے پیش کیا۔ لہذا رخ موڑ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں تو اپنا سینہ پھیر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی موجودگی میں اگر دعوت دے رہے ہوں تو وہ یوں نیچے کے ہو کے بیٹھ جانا جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہے ہوں، یا پھر اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم چاہے رخ پھیر کے چلے جاؤ اور چاہے تم اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لو، چاہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر راستہ بدل جاؤ اور کسی بھی طرح کی تم رکاوٹ کھڑی کرو یا رخ پھیر کے نکل جاؤ، اللہ کو سب معلوم ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، اللہ کو سب معلوم۔ اب لوگ دعوت کے مقابلے میں جب دعوت کا جواب نہیں دے سکتے تو اس طرح کا رویہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا، یعنی رخ پھیر لینا، اس کی بات نہ سننا، یہ سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی، اللہ اکبر، وہ ہمارا ایک دوست ہے تو اس کو میں نے کسی ایک کام پہ میں ہمیشہ ان کو کہتا رہتا تھا کہ یہ نہ کیا کرو، اس طرح سے کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، اس طرح سے کیا کرو۔ اس میں کوئی مسئلہ تھا تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اس نے اپنے شہر کا بتایا کہ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کبھی تمہارے مولوی صاحب نے یہ مسئلہ جمعے میں نہیں کیا؟ کہتا ہے ہاں وہ کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، اصل میں ہمارے مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، وہ ایک جمعہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اگلے جمعے فلاں موضوع پہ گفتگو کروں گا، تو جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں اگلے جمعے میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا تو میں پھر اس مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں گیا۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ نہ سنو نہ عمل کرنا پڑے، دعوت کا جواب تو اور ہے کوئی نہیں۔ یعنی یہ بالکل وہ چھوٹا سا ایک ادنا سی مثال ہے اس رویے کی جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، الا یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اللہ سے چھپنے کے لیے یا اس نبی سے چھپنے کے لیے اپنے سینے دورے کر لیتے ہیں، اس کو الٹ لیتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، یا پھر جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں،
یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ جو چیز بھی یہ چھپائیں یا جو چیز بھی لوگ ظاہر کریں سب کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس سے چھپ لیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم، یہ واضح مفہوم یہی ہے اور قرآن کے اسلوب سے بھی یہی مفہوم سامنے آتا ہے، لیکن ایک اس کا مفہوم وہ ہے جو بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سورہ ہود کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا، اس کے شان نزول میں لکھا۔ تو شان نزول کا وہ سپیسیفک مطلب جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بتایا ہے، وہ اگر سامنے رکھا جائے تو اس کا مفہوم تھوڑا سا مختلف بھی سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم تو اس کے اندر شامل ہی ہے، لیکن یہ دوسرا مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے اور وہ شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگ یوں تھے کہ جو غسل کے وقت یا رفع حاجت کے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یوں شرم محسوس کرتے تھے اپنی برہنگی کی حالت میں کہ وہ شرم سے اپنے سینوں کو دورہ کر لیتے تھے، تاکہ جب انہوں نے بے لباسی کی حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جس قدر چھپ سکتے ہیں وہ چھپ جائیں۔ لہٰذا غسل خانے میں بھی، رفع حاجت کے وقت بھی، یا کسی بھی ایسی خلوت کے موقع پہ جب انسان بے لباس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے سینے دوہرے کر لیتے تھے۔ یہ تفسیر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی شرم و حیا سے، جو شرم و حیا میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے بے لباس ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ با حیا ہے میری امت میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ کبھی انہوں نے تنہائی میں بھی کبھی وہ بے لباس نہیں ہوئے، غسل خانے میں بھی وہ کپڑا استعمال کرتے تھے۔ اب یہ ہر شخص کا اپنا ذوق ہو سکتا ہے، تو گویا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے سینے دوہرے کرتے ہو۔ الا یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کیا یہ لوگ اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں؟ الا حین یستغشون ثیابہم، جب وہ کپڑا لپیٹ کے اپنے اوپر چادر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تو اس وقت بھی جانتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تو شرم و حیا اچھی بات ہے، لیکن اس میں غلو کرنا اور اس میں مبالغہ کرنا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ سے شرم کر رہا ہوں، یہ خواہ مخواہ غلو اور مبالغہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جب حالت پردہ میں بھی ہوتا ہے انسان تو اللہ سے چھپا ہوا تو اس وقت بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کیا چھپاؤ گے کپڑا اوپر لے کے؟ یا کس طرح گویا حیا کی حدود، شرم کی حدود اور لباس کی حدود، ستر پوشی کی حدود وہی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اور کوئی شخص اگر اپنی طرف سے اپنے ذوق کی وجہ سے اگر اس میں مبالغہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلف میں مبتلا کرنا اور غلو میں مبتلا کرنا اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ یہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین لکھا ہے چونکہ اس کے مفہوم میں اختلاف ہے، اور یثنون صدورہم سینہ دوہرا کرنا اس کا کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے، اس لیے علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے، جس کے معنی بالعموم سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ سینہ دوہرا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو سینہ دوہرا کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، اور اس میں یعنی شرم و حیا میں غلو اور مبالغہ سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چار دیواری کے اندر انسان ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی، تو اگر وہ بے لباس ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ سے تو اس وقت بھی انسان چھپا ہوا نہیں ہوتا جب وہ حالت لباس میں ہوتا ہے۔ تو بے لباسی میں خواہ مخواہ یہ محسوس کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شاید بے شرم ہو رہا ہوں، بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ محض مبالغہ اور غلو ہے، اس کے اندر اور کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے تصورات موجود ہیں۔
ان کا خیال یہ ہے کہ انسان خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، غسل خانے میں بھی، رفع حاجت کے موقع پر بھی مکمل طور پر بے لباس نہ ہو. یہ بہت سارے لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے. حالانکہ جب کسی کی نگاہ پڑنے کا امکان نہ ہو تو اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ لباس میں بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر لباس کے بھی اللہ کو ایک ایک چیز، اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. یعلم ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دیکھیں، بات تو اللہ کی توحید کی ہو رہی ہے، اللہ کے محیط کلی علم کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم محیط کلی ہے، اور وہ صرف انسانوں کی باتوں کو ہی نہیں جانتا بلکہ وہ ہر جاندار کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. وما من دابۃ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی ایک نشانی اور ہے کہ وہ کائنات کے مالک کا تعارف کرواتا ہے کہ کائنات کا مالک کون ہے. وما من دابۃ فی الارض، زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، جس کے رزق کا ذمہ اللہ کا نہیں. مالک وہ ہوتا ہے، مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو روزی فراہم کرے. لہذا رب العالمین کہلوانا، رب کہلوانا، یہ کوئی نام رکھنا نہیں ہے. یہ اپنی ملکیت کا، اپنی مخلوق کا رب ہونا، اس کی نشو و نما میں، اس کی روزی رسانی میں ذمہ داری ادا کرنا بھی ہے. لہذا رب کا معنی ہوتا ہے ربا یربی تربیتاً، کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو یوں نشو و نما دینا اور بڑھوتری دینا کہ اس کے ہر مرحلہ حیات پہ اس کے ہر تقاضۂ حیات کو پورا کیا جائے. الی حد التمام، کہ وہ اپنی تکمیل اور اتمام تک پہنچ جائے، اس وقت تک اس کی نگہداشت کرنا یہ مالک کا کام ہوتا ہے. لہذا مالک کا کام روزی پہنچانا ہوتا ہے، اس کے ذمے ہوتا ہے. الا علی اللہ رزقها، اس کے ذمے ہے روزی پہنچانا. اور وہ مثال میں اکثر دیتا ہوں سورہ یاسین کی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں سمجھایا ہے مالک اور ملکیت کا تعلق، اللہ رب اور عبد کا تعلق. تمہارے ذمے صرف بندگی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ. تمہارا مقصد روزی حاصل کرنا نہیں ہے. زندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے. زندگی کا مقصد اللہ کی غلامی کرنا ہے. انسانوں نے سمجھ لیا کہ ہم شاید اس دنیا میں روزی کمانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. جہاں اس نے کہا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے ہم رزق نہیں مانگتے. لا نسألک رزقا، ہم رزق نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تو رزق عطا کرتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو رزق عطا کرنے والا ہے، قوت والا ہے، باوقار ہے، اس کی ساری طاقتیں مضبوط ہیں. لہذا وہ رزق تو مانگتا ہی نہیں ہے. اس نے کب کہا ہے وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم روزی کماؤ اور مجھے کھلاؤ، بلکہ نحن نرزقکم، ہم اس کو رزق دیتے ہیں. اللہ رزق عطا فرماتا ہے. لہذا رزق تو اس کے ذمہ وہ عطا فرماتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے عطا فرمائے نہ فرمائے. اس نے قانون بنایا ہے کہ جب میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، تو میرے ذمے ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. کوئی زمین میں جاندار، چاہے وہ زمین پر چلتا پھرتا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ پتھر کے اندر پلنے والا کیڑا ہو، چاہے وہ زمین سے بلند فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ ہو،
چاہے وہ سمندر کی تہوں کے اندر پلنے والی مخلوق ہو، سب کو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ویل مچھلی ہے نا، ویل مچھلی، اس کی جو یومیہ خوراک ہے نا وہ 28 ٹن ہے۔ 28 ٹن اس نے روز خوراک کھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سارا ملک مل کے اگر ایک ویل مچھلی کو پالنا شروع کر دے تو وہ شاید ایک ویل مچھلی کا رزق پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا۔ اللہ اکبر۔ رب وہ ہے جس کے ذمے ہر ایک کا رزق ہے، سب کو اس نے دینا ہے، چاہے وہ ویل مچھلیاں ہوں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوں، چاہے پتھر کے اندر پڑنے والا کیڑا ہو، اس کو رزق پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک وہ ہوتا ہے۔ رب کا تعارف یہ ہے، اللہ کائنات کے مالک کا تعارف یہ ہے۔ اور مالک الملکیت کا تعلق اس نے بتایا سورہ یاسین میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق نہیں دیکھی کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، بما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے بنایا، تمہیں ان کا مالک بنا دیا۔ اور پھر مالک بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں کسی کے اندر تمہارے لیے رزق ہے، کھانے پینے کا سامان ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا یشکرون۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسی سے مالک اور ملکیت کا تعلق سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جانور بنائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اور تمہارے ملکیت میں دے دیے۔ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ، اور تمہارا خدمت گزار بھی ان کو بنا دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ کی سواری تم کرتے ہو، کسی کا گوشت کر کے کھا جاتے ہو، اور کسی سے دودھ پینے کا سامان کیا ہے۔ افلا یشکرون، یہ شکر نہیں کرتے۔ تو یہ مالک جو ہوتا ہے نا، مالک وہ اس کے ذمے ہوتا ہے رزق دینا۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ مالک وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہو، اور خالق وہ ہوتا ہے جو رازق بھی ہو۔ رزق اس کے ذمے ہوتا ہے۔ اور ملکیت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملکیت کا کام بس اتنا ہوتا ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ضرورت پڑے تو وہ مالک کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ضرورت پڑے تو وہ مالک کے لیے سواری کا بندوبست کرے، ضرورت پڑے تو وہ مالک کے لیے جان بھی دے دے۔ ملکیت کا کام صرف اتنا ہوتا ہے۔ لہذا رب اور عبدیت کا تعلق سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس مالک کا، اس رب کا تعارف کیا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی، جتنے بھی جاندار ہیں، الا علی اللہ رزقھا، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کی جائے قرار کیا ہے اور سونپے جانے کی جگہ کیا ہے، جائے امانت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مستقر اور مستودع، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفسیریں لکھی کہ جائے قرار سے کیا مراد ہے۔ مستقر کا مطلب جو ٹھکانہ ہو، مستودع جس کو سونپا گیا ہو، جائے امانت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہو، جائے امانت ہوگی، جس کو تھوڑی دیر حفاظت کے لیے کسی جگہ دیا گیا ہو۔ اور مستقر جو مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس کی تفسیر میں اسی لیے اختلاف ہے۔ بعض نے تو کہا ہے کہ مستقر سے مراد یہ دنیا ہے کہ یہاں جائے قرار ہے، اور مستودع سونپے جانے کی جگہ سے مراد رحم مادر ہے، ماں کا وہ پیٹ ہے جس کے اندر انسان کچھ عرصہ کے لیے سونپا جاتا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے، اور مستودع سے مراد صلب پدر ہے، وہ باپ کی پشت ہے، باپ کی صلب ہے، کہ انسان ایک وقت میں وہاں بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ کے لیے وہاں تھا، سونپا گیا تھا۔ جائے امانت اس کی صلب پدر ہے، اور جائے قرار اس کی رحم مادر ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں،
اس کو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے صلب پدر، رحم مادر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر رحم مادر اور یہ دنیا کی زندگی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی اور مدفن ہو سکتا ہے۔ دنیا جائے قرار ہے، اور جہاں اس نے دفن ہونا ہے وہ اس کی جائے امانت ہے یا سپردگی کی جگہ ہے، وہاں اس کو سپرد کر دیا جانا۔ بعض نے کہا کہ سپردگی کی جگہ تو قبر ہے، مدفن ہے، لیکن جو مستقر ہے وہ آخرت ہے۔ یہاں مستقر سے مراد آخرت ہے، یہاں سے جائے گا، کچھ عرصہ قبر میں رہنا ہے، برزخ میں، پھر آخرت میں چلے جانا ہے۔ الا ھذا القیاس، اس کی یہ مختلف تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں، اور امام شوکانی علیہ رحمہ وہ ان ساری تفسیروں سے ایک مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد رحم مادر، اور مستودع سے مراد، یہ درمیان میں وہ دنیا کی زندگی سکپ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مستقر سے مراد رحم مادر ہے کہ کس ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لینا ہے، یہ اس کا استقرار کہاں ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور مستودع جائے امانت ہے، اس کی سپردگی کی جگہ ہے، اس کی سونپے جانے کی جگہ ہے، اور اس سے مراد اس کا مدفن ہے کہ کہاں اس نے دفن ہونا ہے، کسی قبر میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، کسی مٹی کے سپرد ہونا ہے، یا اس نے کہیں کسی سمندر کے سپرد ہونا ہے، یا کسی مچھلی کا پیٹ اس کا مدفن بنے گا، کہاں جائے گا، اس سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کی ساری تفسیریں اپنی اپنی جگہ پر درست ہو سکتی ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کے علم کے محیط کلی ہونے کا ایک استعارہ ہے کہ اللہ کا علم اس قدر محیط کلی ہے کہ انسان جہاں بھی ہوں، جس بھی حالت میں ہوں، وہ چاہے ایک ایسی حالت میں ہوں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب یہ ناقابل ذکر چیز تھا، باپ کی صلب میں تھا تو بھی اللہ جانتا تھا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اور اگر یہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آیا تو جب تک اس کا جائے قرار یہاں رہے گی یا رہی تو بھی اللہ جانتا ہے، اور جب یہ کہاں اس نے مرنا ہے، کس کے سپرد ہونا ہے، سونپے جانے کی جگہ کیا ہے، جائے امانت کیا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مستقر اور مستودع کا ذکر فرمایا، لیکن وہاں اگر اس کے مفہوم کا تعین کیا جائے کہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، گویا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہی ذات جس نے ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر اس کے لیے مستقر بھی ہے، جائے قرار بھی ہے، اور مستودع اور جائے امانت بھی ہے، سپرد کیے جانے کی جگہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، تو مستقر سے مراد اگر اسپیسیفکلی سورہ انعام کی آیت نمبر 98 کے تناظر میں اگر ہم اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کریں تو جائے قرار سے مراد یہ دنیا بنتی ہے، اور جائے امانت سے مراد قبر بنتی ہے، یا وہ مدفن بنتا ہے جہاں انسان دفن ہوگا۔ بہرحال یعنی ابتدائی آفرینش اگر یہ کہا جا رہا ہو کہ تمہارا مستقر اور تمہارا مستودع بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جب تک چاہا اس دنیا میں لوگوں نے قرار پکڑنا ہے، یہ جائے قرار ہے، اور جب اللہ نے چاہا تو یہ سونپے جائیں گے اور یہ سپرد کر دیے جائیں گے، اور سپرد کیے جانے کی جگہ اس اعتبار سے مدفن ہی بنتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک کھلی اور روشن کتاب کے اندر درج کر دیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اس کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، وکانا اور تھا، عرشہ اس کا عرش، علی الماء پانی پر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ امتحان کرے تمہارا کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔
اچھا یہ اس طرح کی آیات ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، 6 دنوں میں پیدا کیا، پیدا کرنے والا وہ ہے، ویسے تو مالک کا تعارف کروایا جا رہا ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اس نے پیدا کیا۔ لیکن یہ جو 6 ایام ہے یہ بھی متشابہات ہے، ہم اس کو پہلے پڑھ آئے ہیں کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ اگرچہ لوگوں نے اس 6 دنوں کی تفصیل بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے مفسرین نے، اور کچھ یعنی اسرائیلیات کے حوالے سے، اسرائیلی روایات کے حوالے سے اس کا تعین کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ کون کون سے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کون سے دن کچھ نہیں ہوا اور فلاں دن یہ ہوا اور فلاں دن یہ ہوا۔ وہ اس کی تفصیل پہلے ذکر بھی کی جا چکی۔ تو بات اصل میں یہ ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان دنوں سے مراد کیا ہے، ایام سے کیا مراد ہے، یوم سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یوم سے وہ مراد ہے جو میرا اور آپ کا تصور ہے کہ جو سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کا وقت ہے ہم اس کو دن کہتے ہیں، یوم۔ اسی اعتبار سے ہم اس پورے ہفتے کو گنتے ہیں کہ 6 دن جو ہیں، کہیں 4 دن اور 2 دن کی الگ الگ تقسیم بھی ہے۔ تو یہ ساری تقسیمیں ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ہمارے دنوں والی گنتی نہیں ہے۔ اللہ کا تو ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ ان 6 دنوں سے مراد اللہ کی گنتی کا دن ہو، تو 6 دن سے مراد 6000 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 دن ہوں، یہ 6000 سال ہوں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کا تو کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا تو حکم ہوتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے، یعنی ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو کن کہنا ہے یہ بھی وہ آسان ترین جملہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، کہ ہم کسی چیز کو کہیں ہو جا تو وہ ہو جائے۔ اس سے آسان بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، وگرنہ جو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی جو شان ہے اس کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جو ایک لمحے میں ساری کائنات پیدا کر سکتا ہے اس کو 6 دنوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں 6 دن تھے؟ یہ 6000 دن تھے، یہ 6000 سال تھے، جو بھی اس کا معنی ہے۔ یہ کیوں اللہ کریم نے ذکر کیا؟ اس کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا اچانک پیدا ہو گئی ہے، بغیر کسی مقصد کے پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا کی ایک ایک چیز اللہ نے با مقصد پیدا کی ہے، اور اس کے اندر ایک ایک چیز کے اندر پوری غرض و غایت ہے، پوری سمیٹری کے ساتھ رکھا ہے، ہر چیز کا پورا اندازہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے پیدا کی ہے کہ کوئی ایک چیز بھی اس کائنات کی ایسی نہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرجع البصر هل تری من فطور، بار بار نظر دوڑاؤ، کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی ایسی۔ تو یہ نظم کائنات، ترتیب کائنات، اور اس کائنات کا جو سمیٹری ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، ہمیں وہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے وہ تدریج کا جو عمل ہے اللہ نے کائنات کی تخلیق میں بھی رکھا، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے اندر موجود تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان اپنی جگہ، اور دنوں کی یہ جو تفصیل ہے یہ بھی اپنی جگہ۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ دنوں کی ہم گنتی سورج طلوع سے لے کر غروب تک کی کریں، یا اس کے مقابلے میں اس کے گنتی کے حساب سے، یعنی ہماری گنتی سورج کے طلوع غروب کی گنتی کے حساب سے 1000 سال ہو جائے تو پھر اللہ کا ایک دن بنتا ہے، چاہے یہ کریں۔ اس سب کا تعلق
کائنات کے تخلیق پا جانے کے بعد کی دنیا سے ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد ہی تو دن رات بنے ہیں، کائنات کی تخلیق کے بعد ہی تو سورج بنا ہے، اور سورج کا طلوع اور غروب کائنات کی تخلیق کے بعد شروع ہوا ہے۔ لہذا جب یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی تو پھر دن کون سے تھے؟ وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ دن کون سے تھے۔ اس وقت تو دنوں کو ہم اس طرح سے دن قرار نہیں دے سکتے جن کا تعلق کسی گنتی سے ہو سکتا ہے ان 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہوں، 6 مراحل ہوں، تو اللہ نے ان کو کس طرح سے پیدا کیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے، اس کی تفصیل بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور اسی طرح کان عرشہ علی الماء، یہ بھی متشابہات ہے، اس کا عرش پانی پر تھا، قبل از تخلیق پانی پر تھا، لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، حالانکہ اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اس سے پہلے عرش پانی پر تھا، بعد میں نہیں ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو کائنات پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھوائی، اور اس میں اس حدیث میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا۔ تو یہ عرش پانی پر ہونے کا کیا مراد ہے کہ اس سے پہلے کائنات کوئی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے پانی تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، نہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی سے مراد وہ لیکوڈ ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں، یہاں ماء سے مراد اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، اور عرش سے مراد بھی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ کما ہوا شانہ، بعض لوگوں نے عرش کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا اس سے مراد سلطنت ہے، اس سے مراد اللہ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے، اس سے مراد عرش نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکومت اور غلبہ ہے، یہ سلطنت تو اس سے مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو تعویل ہو گئی، تو تعویل اللہ کی صفات کی نہیں کی جانی چاہیے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے الٹیمیٹ ریئلٹی، مراد اصلی۔ متشابہات میں مراد اصلی ڈھونڈنا یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرما دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا، وہ صفات الہیہ یا متشابہات، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی اصل حقیقت کے نام پر کہ ان کی تعویل کرنے کے لیے وہ اصل میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی وجہ سے۔ لہٰذا عرش کو ہم عرش ہی کہیں گے۔ عرش سے کیا مراد ہے؟ کما ہوا شانہ، جیسے اس کی شان ہے۔ پانی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی جانتا ہے پانی سے کیا مراد ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت ذہن میں ڈال نہیں سکتے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے الاستواء کی بات ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش کیا ہے، اس پر مستوی ہونا کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس یہ معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہو گیا۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں وہی نقطہ نظر رکھنا چاہیے جو امام مالک علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، استواء معلوم ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ وَإِيمَانٌ بِهِ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے کیسا نہیں ہے، پانی پہ کیسے تھا، پانی پہ کیوں تھا، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں جو متشابہات میں سے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے، نہ کوئی کیفیت رکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ والکیف مجہول، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اصل چیز جو ہمیں بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے، تم یہاں امتحان کے لیے آئے ہو۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فرمائیں انکم مبعوثون من بعد الموت،
تو اندازہ کریں کہ امتحان تو ظاہر ہے پھر موت کے بعد ہی ہوگا نا. تو جب آپ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم سب لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، زندہ کیے جانے والے ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اندازہ کریں پیدا کرنے والے کی تخلیق کو کوئی جانتا نہیں، تخلیق کرنے والے کی جو صفت تخلیق ہے اس کی تفہیم ممکن نہیں، اس کے عرش کو کوئی جانتا نہیں، اس کی کرسی کو کوئی جانتا نہیں، اس کی صفات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، مدبر کائنات وہ ہے. جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ صرف جب آپ کہتے ہیں موت تک کی بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو ہی آپ موت کے بعد زندگی کی بات ان کے پاس کرتے ہیں، وَلَئِن قُلْتَ، جب آپ یہ کہتے ہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ اکبر، تم زندہ کیے جانے والے ہو. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یقیناً یہ جواب دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے جواب میں، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی اس قدر نامعقول بات کرتے ہیں کہ سارے واقعات کا ایک تسلسل ہے، بنانے والے نے ایک خاص مقصد کے تحت کائنات بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے، اور موت آ گئی اور معاملہ ختم ہو گیا تو امتحان کہاں ہوا؟ امتحان کہاں ہوا؟ امتحان کے لیے تو اس نے 50,000 سال کا دن رکھا ہے. اگر مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے سارا کارخانہ جو ہے کائنات کا، موت اور زندگی کا، اس کی تو مقصدیت ہی ختم ہو گئی. اور یہ اتنے نامعقول ہیں کہ جب ان کو بتایا جائے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہو تو یہ آگے سے ایسی اول فول بکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو جادو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، عجیب بات ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں ان کے اوپر عذاب، یعنی فوری طور پر عذاب نہیں آتا ان کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے انکار کی وجہ سے، آخرت کے انکار کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب فوراً نہیں آتا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، جب ہم مؤخر کر دیتے اور اگر ہم مؤخر کر دیں عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان کے اوپر عذاب، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک خاص مدت تک، گنی ہوئی مدت. امہ گنتی کو کہتے ہیں، یعنی ایک مدت کو کہتے ہیں. ویسے تو امہ کا معنی گروہ ہے، امت کا معنی طائفہ ہے، امت کا معنی امہ، اصل میں یہ لفظ جو ہے ام یوم سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. جب خاص ارادے سے لوگ اکٹھے ہوں تو اس کو امت کہا جاتا ہے. امت کا معنی پیشوا بھی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے یا اکیلے ہی ایک با مقصد گروہ کی طرح تھے. تو جو لوگ با مقصد گروہ ہوں ان کو امت کہا جاتا ہے، لیکن امت کا ایک معنی مدت بھی ہے. اور یہ قرآن میں دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مختلف مقامات پر ویسے تو امت کا لفظ استعمال ہوا ہے گروہ کے طور پر، اور پیشوا کے طور پر سورہ نحل کے اندر استعمال ہوا ہے. اسی طرح یہ سورہ یوسف کے اندر مدت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد ان کو یاد آیا. تو مدت کا یعنی اِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ کا کیا معنی ہوگا؟ گنی ہوئی مدت، چند دن. اللہ تعالیٰ اس کو چند دنوں کے لیے، اب ظاہر ہے گنی ہوئی مدت تو اللہ کے ہاں ہے، ہمیں تو نہیں معلوم. اگر وہ عذاب ہم مؤخر کر دیں لَيَقُولُنَّ، تو یہ پھر ضرور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مَا يَحْبِسُهُ، یہ عذاب کو کس چیز نے روکا بھائی، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ یہ وہی بات ہے کہ جب وہ بار بار کہتے تھے کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. بار بار یہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ وہی بات. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، خبردار ہو کہ سنو کہ جس دن وہ آ گیا عذاب، اللہ اکبر، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا. پھر اس دن لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، ان سے ہٹایا نہیں جائے گا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس دن گھیر لے گا ان کو مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ استہزاء کرتے رہے وہ ان کو گھیر لے گا. یعنی وہ عذاب
جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے وہ ان کو اس دن گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔